بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم، میرا نام افتخار احمد ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل نالج دیکھ رہے ہیں۔ آج میں آپ کی خدمت میں 21 نومبر اور 22 نومبر کے اہم واقعات گوشے گزار کروں گا۔ 21 نومبر 1694 کو مشہور فرانسیسی فلسفی، سائنسدان اور ادیب فرانکوئی والٹیلیئر کی تاریخ پیدائش ہے۔ 21 نومبر 1906 کو چین کے شہنشاہ نے یہ فرمان جاری کیا کہ ملک میں افیون کی خرید و فروخت 10 سال کے اندر بالکل ختم کر دی جائے گی۔ بعض اندازوں کے مطابق چین کی نصف سے زیادہ آبادی افیون کی عادی ہو چکی تھی۔ 21 نومبر 1910 کو مشہور روسی ادیب لیو ٹالسٹائی کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے جنگ اور امن اور اینا کیرینا جیسے مورخہ اعلیٰ ناولوں سے بین الاقوامی شہرت حاصل کی۔ 21 نومبر 1938 کو دوسری جنگ عظیم کے دوران جرمن افواج نے مغربی چیکوسلواکیہ پر قبضہ کر لیا اور وہاں کے شہریوں کو جرمن شہری قرار دیا۔ 21 نومبر 1974 کو امریکی صدر جیرالڈ فورڈ کے ویٹو کے باوجود امریکی کانگریس نے فریڈم آف انفارمیشن قانون کی منظوری دے دی۔ 21 نومبر 1977 کو آواز سے زیادہ تیز رفتار پرواز کرنے والے کانکورڈ طیارے نے لندن سے نیو یارک کے لیے اپنی پہلی پرواز کی۔ 21 نومبر 1877 کو دنیا کے عظیم معجزہ تھامس ایڈیسن نے اپنی مشہور ایجاد فونوگراف کی ایجاد کا اعلان کیا۔ یہی ایجاد آگے چل کر ٹیپ ریکارڈ کہلائی۔ ایڈیسن نے فونوگراف پر جو چیز سب سے پہلے ریکارڈ کی تھی وہ بچوں کی مشہور نظم میری ہیڈ اے لٹل لیمب تھی۔ 21 نومبر 1970 کو بھارت کے مشہور سائنسدان سر سی وی رامن نے وفات پائی۔ انہوں نے 1930 میں طبیعیات کا نوبل انعام حاصل کیا تھا۔ 21 نومبر 1996 کو پاکستان کے عظیم سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام نے وفات پائی۔ وہ 29 جنوری 1926 کو جھنگ میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ پاکستان کی واحد سائنسی شخصیت ہیں جنہوں نے نوبل انعام حاصل کیا ہے۔ انہیں یہ اعزاز 1979 میں طبیعیات کے شعبے میں دیا گیا۔ 22 نومبر 1943 کھیلوں کی دنیا کی 2 نامور شخصیات کی تاریخ پیدائش ہے۔ ان میں سے ایک پاکستان کے ٹیسٹ کرکٹر مشتاق محمد ہیں اور دوسری مشہور ٹینس اسٹار بلی جین کنگ۔ مشتاق محمد نے 57 ٹیسٹ میچوں میں پاکستان کی نمائندگی کی، جن میں سے 19 میچوں میں انہوں نے قیادت کا فریضہ انجام دیا۔ بلی جین کنگ نے اپنے کیریئر میں 20 مرتبہ ومبلڈن ٹائٹل جیتا۔ انہیں ٹینس کی دنیا میں ڈبلز کا سب سے اچھا کھلاڑی تسلیم کیا جاتا ہے۔ 22 نومبر 1890 کو فرانس کے سابقہ صدر چارلس ڈی گال کی تاریخ پیدائش ہے۔ 22 نومبر 1963 کو امریکی صدر جان ایف کینیڈی کی ریاست ٹیکساس کے شہر ڈلاس میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ 46 سالہ صدر جان ایف کینیڈی اپنی اہلیہ جیکولین کینیڈی کے ساتھ حکمران ڈیموکریٹک پارٹی کی انتخابی مہم میں مصروف تھے۔ ان کے قتل کے الزام میں
ली हार्वे ऑसवोल्ड नामी एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। नायब सदर लंदन बी जॉनसन ने अमरीकी सदर की हैसियत से हलफ उठा लिया। 22 नवंबर 1972 को अमरीकी हुकूमत ने वो 22 साला पाबंदी ख़त्म करने का ऐलान कर दिया जिसके तहत अमरीकी शहरी चीन नहीं जा सकते थे। 22 नवंबर 1975 को स्पेन के हुक्मरान जनरल फ्रांको के इंतकाल के 2 दिन बाद जोआन कार्लोस ने मुल्क के नए शहंशाह की हैसियत से हलफ उठा लिया। 22 नवंबर 1986 को अमरीकी हैवीवेट बॉक्सर माइक टाइसन ने अपने मुखालफ ट्रेवर बर्बक को शिकस्त देकर दुनिया के सबसे कम उम्र हैवीवेट चैम्पियन बनने का एजाज़ हासिल कर लिया। उनकी उम्र उस वक़्त सिर्फ 20 साल थी। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।